تھے جن بھوت پریت جادوگرنیاں جادوگر سارے یورپ میں. اب اس کے بعد جب وہ اس جہالت سے نکلے ہیں، سائنس کے انکشافات ہوئے، علم کی روشنی پھیلی، وہ پتہ نہیں وہ جن کہاں چلے گئے، ہمارے ہاں آ گئے. ہاں جی، وہ پناہ گزین ہیں. یہ صرف انہی ممالک انہی اقوام میں پائے جاتے ہیں جہاں جہالت ہے. عزیزان من، قرآن کا اعجاز ہے. آج کے دور میں تو میں نے کہا نا، ابھی 17ویں 18ویں صدی میں یورپ جیسا مہذب ملک جو تھا وہ ان کے پنجے میں اتنا سخت گرفتار تھا. 6 صدی عیسوی میں کے اندر قرآن آتا ہے جب ساری دنیا کے اوپر ان توہم پرستیوں کا غلبہ تھا، اور وہاں آ کے وہ اعلان کرتا ہے کہ انسان سے اونچی کوئی قوت اس کرۂ ارض کے اوپر نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ساری توہم پرستیاں ہیں جن کو آپ یہ جن بھوت پریت کہتے ہیں. ان کے ہاں تو یہ اعصابی بیماریاں آ گئیں. اکثر اوقات ہمارے ہاں یہ نوجوان بالغ لڑکیوں میں خاص بیماریاں آتی ہیں رحم کی کسی بگاڑ کی وجہ سے، اور ان کا اثر اعصاب پر جا کر دماغ پر جا کر پڑتا ہے. وہ اصل میں دیوانگی کی کچھ ابتدا سی ہوتی ہے، وہ جو دورے پڑتے ہیں. اب وہاں تو اس کا علاج اعصابی امراض کی طرح کیا جاتا ہے یا نفسیاتی امراض کی طرح کیا جاتا ہے. سائیکیاٹرسٹ ان کا علاج کرتے ہیں، یا ان کے ہاں کے جو یہ مینٹل ڈیزیزز کے فزیشین ڈاکٹرز ہیں وہ ان کا علاج کرتے ہیں. اور آپ کے ہاں جو کچھ ہوتا ہے، اس قسم کی بیچاری بچی جو اس طرح سے ان امراض میں بیمار ہو جاتی ہے، جو کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے اس غریب کے ساتھ، آپ اخباروں میں پڑھتے ہوں گے. شہروں میں تو کم ہوتا ہے. ابھی تک ہمارے ہاں وہ جو آبادی ہیں جن کو وہ جن کہتے تھے، دیہات کی آبادیاں، ان میں اب بھی وہی کچھ ہوتا ہے. وہ جن کڈن والے جڑے نے نا، وہ آ جاتے ہیں، وہ خود جن ہوتے ہیں. یہ امراض ہیں عزیزان من، بیماریاں ہیں. یہ کچھ نروس ڈیزیزز ہیں، اعصابی ہیں، کچھ نفسیاتی ہیں، سائیکولوجیکل کیسز ہوتے ہیں. ان کا علاج ہوتا ہے. یہ ساری توہم پرستیاں ہیں جن کو کہتے ہیں جن چمڑ گیا. اور پھر توہم پرستیاں آتی کن راستوں سے؟ بڑے بڑے علماء کرام، مشائخ اعظام، ان کے آپ داستانیں پڑھیے، ہر ایک کے ہاں کوئی نہ کوئی جن ہوتا ہے. صاحب وہ ان کے ہاں پڑھتے بھی ہیں، ان کے ہاں کام کاج بھی کرتے ہیں. پھر بھید کھل جاتا ہے تو وہ دوسرے کو کہہ کے کہ یہ میرا ایڈریس ہے، مصیبت پڑے تو پتہ دے دینا. چلے بھی جاتے ہیں، پتہ بھی دے دیتے ہیں تاکہ وہ ڈاکخانے والا چٹھی رسان جا کے چٹھی ڈلیور کر آئے. یعنی یہ چیزیں جو ہیں ہمارے جہلا میں نہیں پھیلی ہوئی. ہمارے ہاں کے یہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ خاص طور پہ جو ہیں، ان میں سے ہر ایک کے ہاں یہ چیز ہوتی ہے. حضرت صاحب کے پاس ایک ایسا جن آیا کرتا تھا، اور وہ اس قسم کا آیا کرتا تھا، وہ یہ کیا کرتا تھا. یہ گناہ گار جس مسجد میں پڑھا ہے ابتدان، وہاں بھی ایک جن ہوتا تھا. لکن میچی کھیلنا ہوندا ہے سی نال، انہوں پھڑن واسطے ایک باری جو نٹھا ایک منڈا وہ قابو آوندا سی پیا، انہوں کوئی تھانہ لبھی اور لوٹے جا وڑیا. یہ بات پھر نکل گئی تو پھر مولوی صاحب نے اسے کہا کہ بھی اب بھید فاش ہو گیا ہے، تم چلے ہی جاؤ. داستانیں ہیں عزیزان من، کچھ حقیقت نہیں. افسانے ہیں یہ توہم پرستیوں کے، کچھ حقیقت نہیں ہے ان کی. یہ الگ بات ہے کہ توہم پرستی جب شدت اختیار کا جائے تو سچ مجھے نظر آنے لگ جاتا ہے کہ جن ہے، لیکن وہ آپ کے دماغ کی تخیلاتی چیز ہوتی ہے. خارج میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے.
اب اس کے بعد آئیے بھائی صرفنا الیک نفرم من الجن یستمعون القرآن. یہ حضور تو بستی میں پیدا ہوئے، ام القرا، بلکہ مرکزی بستی جسے کیپٹل سٹی آج کے الفاظ میں کہیے مکہ، اور پھر مدینہ طیبہ. یہ دو ہی بلندترین شہری بستیاں تھیں. ان کا اولی تخاطب انہی بستیوں کے لوگوں سے تھا، انس سے تھا. انہی میں یہ رہتے تھے آپ. تو وہ تو کبھی کبھی آتے تھے، لیکن ان سے بھی جب یہ شدہ یہ باتیں پھیلی ہیں حضور کی تبلیغ کی، حضور کی بعثت کی، وہ نظر آتا ہے کہ پھر ان کے ہاں کے لوگ بھی کچھ آتے تھے یہ دیکھنے کے لیے، یہ سننے کے لیے کہ یہ کیا نئی چیز ہے. لیکن عام طور پر وہ ان سے کچھ چھپ چھپا کر ہی آتے تھے، کچھ خلوت میں ہی آتے تھے، کچھ ان کی مصلحتیں اپنی ابھی ہوں گی تو وہ آتے تھے. ان کا ذکر قرآن میں آیا ہے، حضور کے پاس وہ آتے تھے. اس آیت میں یہی کہا گیا ہے کہ جنوں کا ایک کلاس، ایک گروہ تھا، وہ آیا یستمعون القرآن، قرآن سننے کے لیے. اب ایک ہی قرآن کریم کی آیت ہے جس میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ انسانوں سے الگ مخلوق نہیں تھی. حضور کے متعلق قرآن میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. ہم نے تمہیں صرف انسانوں کی طرف بھیجا ہے بشیر و نذیر بنا کر. تو جو بھی قرآن سننے کے لیے آتا تھا یا قرآن پر ایمان لاتا تھا، یہ ذکر ہے یہاں کے قرآن پہ ایمان لائے، تو حضور تو الناس کی طرف سے رسول تھے نا، تو یہ الناس ہی کی ایک نو تھی، الناس سے الگ نہیں تھی. سارے قرآن میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ رسول اللہ کو جنات کی طرف بھی رسول بنا کے بھیجا تھا. وہ جنات جو ہمارے ذہن میں الگ مخلوق ہے، وہ الناس ہی تھے، انسان ہی تھے. وہ حضور کی طرف آئے، قرآن سنا. سورہ الجن میں ہے، انہوں نے یہ بات کہی وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ. انہوں نے جا کے پھر اپنے ہاں قوم میں کہا کہ ہم نے یہ جب سنا اس ہدایت والی کتاب کو، یہ ہدایت اور رہنمائی جب ہم نے سنی تو ہم ایمان لائے اس کے اوپر. قرآن سنا، اس کی صداقتوں کو سمجھا، اس کے اوپر ایمان لائے. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ. ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا. تو آپ سوچیے عزیزان من، یہ وہ چمٹنے والے جنات کی بات ہو رہی ہے. یہ قرآن کا سننا، اس کو ہدایت سمجھنا، ہدایت کو تسلیم کرنا، اس پہ ایمان لانا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، یہ تو انسانوں ہی کی بات ہے. حضور انسانوں ہی کی طرف رسول مبعوث ہوئے تھے. اب حیرت یہ ہے کہ اب کہا یہ جاتا ہے کہ صاحب یہ سارے جتنے بڑے بڑے علماء کرام بھی ہیں، یہ سارے عربی بھی جانتے ہیں، ان داستانوں کو بھی واقف ہیں، تو پھر یہ وہ انس و جن کے یہ معنی کیوں نہیں کر دیتے؟ اب میں اس کا کیا علاج کروں؟ کیوں نہیں؟ یا تو کوئی چیلنج کرے نا کہ یہ معنی نہیں ہیں تو پھر ان کو تو میں بتاؤں بھی کہ یہ کیسے ہیں. اس کی سندیں ہیں ہمارے پاس، انہی کے لغات، انہی کی ادب کی کتابیں جو ہیں ان میں یہ چیزیں موجود ہیں جو میں آپ سے عرض کرتا ہوں. تو پھر یہ بات تو واقعی تعجب انگیز ہے، اور ہمارا نوجوان طبقہ اس کو سمجھتا نہیں کہ اس کے باوجود پھر ان کو کیا ہو گیا. ہو یہ گیا کہ قرآن کی تفسیر پہلی جو تیسری صدی ہجری میں حضور کے 200-250 سال بعد لکھی گئی، جہاں یہ آیتیں آئیں، اس کے ساتھ افسانے آ گئے. یہی آیت آپ لے لیجئے اور بڑی سے بڑی مستند تفسیر کوئی اٹھا کے دیکھیے، تفسیر الگ ہی نہیں، یہ حدیثوں کے جو مجموعے ہیں ان کو اٹھا کے دیکھیے. اب یہاں اس جن کے ساتھ جو داستانیں ان کے اندر لکھی ہوئی ہیں،
کہ وہ اس طرح سے خلوت میں گئے حضور، اور پھر اس کے ساتھ یہ کیا کہ فلاں صحابی جو تھے وہ ساتھ چلے گئے، حضور نے ان کو ایک جگہ کھڑا کر دیا اور ان کے گرد ایک دائرہ کھینچ دیا۔ وہ حصار ایک ہوتی ہے چیز، یہ جتنے بھی یہ تعویذ گنڈے ٹوکتے ہیں نا، ان میں ایک اس طرح سے لائن کھینچ دیتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہوتا ہے ان کو اسے جنات کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ قلعہ بند ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یہ چیز ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ وہ ساتھ گئے تھے اور آپ نے ان کو ایک جگہ کھڑا کر کے تو اس کے گرد لائن کھینچ دی کہ اس سے باہر نہ نکلنا، اس کے اندر تم محفوظ رہو گے۔ یہ خالص ان ساحرین کا، یہ تعویذ کرنے والوں کا ایک یہ حصار باندھنا، یہ ان کا ایک مسلک کی چیز ہے۔ یہ اس میں سے اس کے اندر یہ چیز ہوتا ہوگا اس زمانے کے اندر بھی، یہ جو لوگ ٹونے ٹان کے کرنے والے، جنات نکالنے والے حصار باندھتے ہوں گے۔ حضور کے متعلق حصار باندھ دیا، صحابی سے کہہ دیا کہ کھڑے رہنا تم۔ اب وہ اس کے بعد بتا رہے ہیں بادلوں کی طرح آئے، گرجے، چمکے، پھر وہ نیچے ہم نے دیکھا اور وہ حضور کے پاس آئے، اور اس کے بعد پھر وہ چلے گئے۔ تو حضور سے پوچھا ہم نے کہ وہ آئے تھے تو انہوں نے کوئی بات، انہوں نے کہا کہ انہوں نے کچھ کھانے کو مانگا تھا، تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے ہڈیاں اور گوبر اور لید ان کو دے دی تھی کھانے کے لیے کہ یہی جنات کی خوراک ہوتی ہے۔ اور پھر وہ چلے گئے اور پھر آپ نے ان کی کہانیاں سنائیں، یعنی یہ ساری داستانیں۔ اب یہ داستانیں آ گئیں سب سے پہلی تفسیر میں اور آپ کے ہاں کی صحیح ترین حدیث کی کتابوں میں۔ ان کتابوں کے متعلق ان کا عقیدہ یہ ہے اہل حدیث کا کہ بخاری اور مسلم کی کسی ایک حدیث سے بھی انکار کفر ہے۔ اب بعد میں آنے والے ان سے انکار کیسے کریں؟ اس دن سے جو تفسیر چلی ان آیات کی آج تک چلی آ رہی، جو سمجھتے بھی ہیں اس بات کو کہ یہ بات تو یوں نہیں ہے، جرت وہ بھی نہیں کرتے اس کو کہنے کی کہ ان کے پیچھے ڈگڈگی لگ جائے گی صاحب کہ اسلاف کے مسلک کے خلاف کہتا ہے۔ عزیزان مان، یہ بڑی جرت طلب چیز ہے جو اس قسم کی چیز کہنا یا اس کے بعد ماننا بھی، اس طرح سے ہم لوگ تو گھرے ہوئے ہیں ان کے اندر۔ اور عوام میں جب وہ کہیں گے صاحب امام بخاری کی صحیح میں یہ چیز آئی ہے تو اس کے بعد تو کوئی دلیل کام ہی نہیں دے سکتی آپ کو۔ کون جرت کر سکتا ہے یہ کہنے کی؟ اور وہ امام بخاری نے اپنی طرف سے تو لکھا نہیں، وہ تو کہا ہے حضور نے یہ فرمایا۔ تو جب یہ کہا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے اور یہ اس سے انکار کرتا ہے، آپ نے غور فرمایا کہ ان حالات میں ان توہم پرستیوں سے نکلنے کے لیے کن کن اسباب کی ضرورت ہے آپ کو؟ عقل و بصیرت کی بنا پہ جو شخص اس سے انکار کرے وہ ملحد اور بے دین، مغرب زدہ سیکولرزم کا حامی، وہ کافی ہے یہی کچھ اس کے لیے کہہ دینا۔ تو عقل و فکر تو یوں چلی گئی۔ قرآن سے، قرآن کی تفسیر کرنے والا یہ انکار کر رہا ہے اس تفسیر سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، معاذ اللہ، وہ نہ حضور کی ارشاد فرمودہ تفسیر ہے نہ حضور کے ارشاد فرمودہ ارشادات ہیں۔ تو 300 سال بعد، 200-250 سال بعد زبانی روایات کے ذریعے سے کوئی تحریری میٹیریل پہلے نہیں تھا، وہ جمع کی، جمع کرنے والوں کے بھی ذہن میں یہ نہیں تھا کہ یہ ابدی طور پر غیر متبدل سمجھ کے ایمان کا اور اسلام کی بنیاد بن جائیں گی۔ امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ میں نے جب یہ روایات اکٹھی کرنی شروع کی تو 6 لاکھ کے قریب روایات میرے پاس آئیں، لوگوں سے سنی ہوئی۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے قیاس اندازے کے مطابق ان میں سے 5,97,000 کو مسترد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا خود۔ وہ 3,000 کے قریب جو ہے ان کو اپنے ہاں داخل کیا۔ ویسے تو وہ قریباً کچھ 5,000-6,000 بنتی ہیں، وہ مقررات کو نکال دیں تو 3,000